اسکندریہ کی ایک عورت ام فاطمہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئی تو اس کا ایک پیر زخمی ہو گیا۔ لوگ مکہ معظمہ جانے لگے مگر وہ وہیں رہ گئی۔ ایک دن وہ کسی طرح روضہ انور پر حاضر ہوئی اور روضہ انور کا طواف کرنے لگی۔ طواف کرتی جاتی اور یہ کہتی جاتی، یا حبیب، یا رسول اللہ۔ لوگ چلے گئے اور میں رہ گئی۔ حضور، یہ تو مجھے بھی واپس بھیجیے یا پھر اپنے پاس بلا لیجیے، کہہ رہی تھی کہ 3 عربی نوجوان مسجد میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ کون مکہ معظمہ جانا چاہتا ہے؟ ام فاطمہ نے جلدی سے کہا، میں جانا چاہتی ہوں۔ ان میں سے ایک بولا، تو اٹھو۔ ام فاطمہ بولی، میں اٹھ نہیں سکتی۔ اس نے کہا، اپنا پیر پھیلاؤ۔ تو ام فاطمہ نے پیر پھیلا دیا۔ اس کا جو اب متورث اور پیر دیکھا تو تینوں بولے، ہاں یہی وہ ہے۔ اور پھر تینوں آگے بڑھے اور ام فاطمہ کو اٹھا کر سواری پر بیٹھا دیا اور مکہ معظمہ پہنچا دیا۔ اور دریافت کرنے پر ان میں سے ایک نوجوان نے بتایا کہ مجھے حضور نے خواب میں حکم فرمایا تھا کہ اس عورت کو مکہ پہنچا دو۔ ام فاطمہ کہتی ہیں کہ میں بڑے آرام سے مکہ پہنچ گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہر فریادی کی فریاد سنتے ہیں اور ہر مشکل حل فرما دیتے ہیں، بشرطے یہ کہ فائدی دل اور سچی عقیدہ ہونا۔ یا حبیبی، یا رسول اللہ۔ مدینہ منورہ میں ایک ہاشمی عورت رہتی تھی۔ بعض لوگ ایذا دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضور کے روضے پر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یہ لوگ مجھے ایذا دیتے ہیں۔ روضہ انور سے آواز آئی، کیا میرا آسوائے حسن تمہارے سامنے نہیں؟ دشمنوں نے مجھے ایذائیں دی اور میں نے صبر کیا، میری طرف تو بھی صبر کرو۔ اور عورت فرماتی ہے کہ مجھے بڑی تسکین ہوئی اور چند دن کے بعد مجھے ایذا دینے والے بھی مر گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتے ہیں اور ہر مظلوم کے لیے آپ ہی کا در جائیں پناہ ہے۔ اور یا رسول اللہ کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رحمت و تسکین حاصل ہوتی ہے۔ عبدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ رضی اللہ کی ایک جماعت تھی، تو آپ نے فرمایا، تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے کسی پر الزام نہیں لگائیں گے اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر جو کوئی تم سے یہ وعدہ پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی اس گناہوں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان گناہوں میں کسی کو کر بیٹھے پھر اللہ نے دنیا میں اس کے گناہ کو چھپایا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اسے معاف کرے یا سزا دے۔ ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔